کوئی آپ کی نظر کا بھی منتظر ہے ریان، یہاں بھی نظر کرم ڈالنا۔ ریان دور سے زیاد اور ایرا کو ایک ساتھ کھڑا دیکھ رہا تھا۔ تب عشوہ اس کے پاس آتے ہوئے بولی تو ریان اس کی جانب دیکھنے لگا۔ نظریں کسی پہ بھی زبردستی نہیں ڈالی جاتی، بلکہ ہماری آنکھیں خود اس فرد کو ڈھونڈ لیتی ہیں جسے ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور تمہیں کیا معلوم ریان سکندر کی نظریں کس کو تلاش کر رہی ہیں؟ ریان عشوہ کا چہرہ دیکھتا ہوا بولا، جو اس کی توجہ نہ پا کر آج کی محفل میں بجھی بجھی سی تھی۔ شاید آپ کو اندازہ نہ ہو، لیکن آپ کی ہر نظر پہ میری نظر ہے۔ ویسے جہاں رسائی ممکن نہ ہو وہاں دیکھنا اور اسے سوچنا فضول ہے، یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ عشوہ کی بات پہ ریان کے ماتھے پہ بل واضح ہوئے، لیکن وہ اطمینان سے عشوہ کو جواب دیتا ہوا بولا، بالکل یہی بات تمہیں بھی اپنے ذہن میں بٹھانے کی ضرورت ہے آشو، کہ جہاں رسائی ممکن نہ ہو وہاں دیکھنا اور اسے سوچنا فضول ہے۔ لا حاصل چیزوں کے پیچھے بھاگنا عقل مندی نہیں ہے، اس لیے فضول میں اپنے آپ کو مت تھکاؤ، ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آنے والا۔ ریان عشوہ کو جتانے والے انداز میں بولتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ تھک ہار کے تو آپ کو لوٹنا پڑے گا میری طرف ریان، اور آپ ایسا ہی کریں گے۔ عشوہ اپنے سے دور جاتے ہوئے ریان کو دیکھ کر خود ہی سے بولی۔ تقریب کے اختتام پہ ایرا زیاد کے ہمراہ اس کی گاڑی کے پاس آئی، جو اس وقت ہوٹل کی سیڑھیوں کے پاس ہی لا کر کھڑی کی گئی تھی۔ زیاد نے ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھنے سے پہلے ایرا کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا، مگر ایرا کے بیٹھنے سے پہلے تیزی سے سیڑھیاں اترتی ماہنور اس کی جگہ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ گئی، جس پہ ایرا کے ساتھ ساتھ زیاد بھی تعجب کرتا ماہنور کو دیکھنے لگا۔ شمع، تم میرے ساتھ اسی کار میں پیچھے والی سیٹ پہ بیٹھ جاؤ، اور آشو تم ریان کے ساتھ اس کی کار میں چلی جاؤ۔ ماہنور زیاد اور ایرا کو نظر انداز کرتی سیڑھیوں سے اترتی شمع اور عشوہ دونوں کو بیک وقت مخاطب کرتے ہوئے بولی، اور ایرا کہاں بیٹھے گی؟ زیاد ماہنور کو دیکھتا ہوا اس سے پوچھنے لگا، تو ماہنور زیاد کی طرف متوجہ ہوئی۔ یہ کہاں بیٹھے گی؟ ظاہر ہے ہمارے سر پہ تو بیٹھنے سے رہی، شمع کے ساتھ ہی بیٹھے گی۔ ماہنور بھویں چڑھا کے خار بھری نظر ایرا پہ ڈال کے زیاد سے بولی۔ زیاد نے ایک نظر اپنی کار کی بیک سیٹ پہ ڈالی جہاں شمع بیٹھ چکی تھی۔ اگر اس کی ماں یہ جتانا چاہتی تھی کہ اس کی بیوی کی حیثیت اور مقام گھر کی ملازمہ کے برابر ہے تو یہ بات زیاد کو بری لگی تھی۔ شمع کو ریان کی گاڑی میں بھیج دیں، پھر ایرا پیچھے بیٹھ جائے گی۔ زیاد نے ایرا کو بیک سیٹ پہ بیٹھنے پہ واضح طور پہ منع کیا اور ماہنور سے مخاطب ہوا، کیونکہ وہ اپنی ماں کو اپنی گاڑی سے نیچے اتر جانے کے لیے نہیں بول سکتا تھا، اور نہ ہی بیوی کو ملازمہ کے ساتھ بٹھا سکتا تھا۔ شمع اسی گاڑی میں جائے گی زیاد، ریان اور آشو کو ایک ساتھ اکیلے جانے دو۔ ماہنور زیاد کو دیکھتے ہوئے بولی، کیا ہو گیا؟ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ ریان سیڑھیاں اتر کے زیاد اور ماہنور کے پاس آتا ہوا پوچھنے لگا۔ اس سے پہلے کہ زیاد کچھ بھی بولتا ماہنور فوراً بولی، مسئلہ تو زیاد بنا رہا ہے، معلوم نہیں اپنی بیوی کو بیک سیٹ پہ بٹھانے میں کیوں اس کی شان گھٹ رہی ہے، یا پھر سیدھے سیدھے مجھے بول دے، میں کار سے اتر جاتی ہوں۔ دوسری کار رؤف لے کے جا چکا ہے، اس میں کافی گفٹس اور سامان موجود تھا، ورنہ میں شمع کو اس گاڑی میں بھجوا دیتی۔ ماہنور اب کی مرتبہ چڑھتے ہوئے بولی۔ ریان نے بیک سیٹ پہ بیٹھی شمع کو دیکھا، پھر ایک نظر ایرا کے چہرے پہ ڈالی جو خود بھی ابھی تک کنفیوز کھڑی ہوئی تھی کہ کار میں بیٹھے یا نہ بیٹھے۔ ایرا تم میری کار میں بیٹھ جاؤ، اور زیاد تم ماں اور شمع کو لے جاؤ۔ ریان مسئلے کا حل نکالتا ہوا بولا، تو ماہنور اور زیاد دونوں کو ہی اس پہ اعتراض ہوا، مگر ان دونوں کے اعتراض اٹھانے سے پہلے ریان ایرا کی مرضی جانے بغیر اس کا ہاتھ پکڑ کر بولا، یار اس میں اتنا سوچنا کیا ہے، اب کیا یہیں کھڑے رہنا ہے؟ دوسرے گیسٹس کا بھی خیال کرو۔ ایرا چلو تم میرے ساتھ۔ ریان بولتا ہوا ایرا کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی گاڑی کی طرف لے گیا، جو زیاد کی گاڑی کے بالکل پیچھے کھڑی تھی۔ زیاد نے خفا ہو کے ماہنور کو دیکھا، جو غصے میں ریان کو دیکھ رہی تھی۔ ریان ایرا کا ہاتھ تھامے اسے اپنی گاڑی کی طرف لے جا رہا تھا۔ اس نے عشوہ کو اپنی گاڑی کی فرنٹ سیٹ سے اتر جانے کے لیے کہا اور ایرا کو اپنی کار کی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھنے کا اشارہ کرنے لگا۔ زیاد اور ماہنور دونوں ہی یہ منظر دیکھ سکتے تھے، تبھی زیاد ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھنے کے بجائے ریان کی گاڑی کی جانب بڑھا۔ آشو تم جاؤ، جا کے شمع کے ساتھ بیٹھو، اور تم بھی نکلو اپنی کار سے باہر۔ زیاد بیک وقت عشوہ اور ریان دونوں سے بولا۔ خلاف توقع ریان ڈرائیونگ سیٹ سے اتر کے باہر نکلا تو زیاد نے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے اس کی جانب اپنا ہاتھ بڑھایا۔ ریان زیاد کے ہاتھ کا اشارہ سمجھتا ہوا اپنی گاڑی کی چابی زیاد کے ہاتھ پہ رکھ چکا تھا۔ تم میری کار میں آشو کو اور ماں کو لے جاؤ،
میں اپنی بیوی کے ساتھ یہ سفر طے کرنا چاہتا ہوں۔ زیاد ریان کی گاڑی میں بیٹھتا ہوا بولا تو ریان ہلکا سا سر کو خم دیتا زیاد کی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ مانا کہ آج اور بھی زیادہ حسین لگ رہی ہو، مگر اس کا مطلب یہ تو ہرگز نہیں ہے کہ تم مغرور ہو کے مجھ سے بات ہی نہ کرو، کچھ تو بولو یار۔ ڈرائیونگ کرتا زیاد ایرا کا ہاتھ تھام کر اپنے ہونٹوں سے لگاتا ہوا اس سے بولا، مجھے لگ رہا تھا تم آنٹی اور شمع کو اپنے ساتھ لے جاؤ گے اور مجھے ریان کے ساتھ اس کی کار میں آنا پڑے گا۔ ایرا اپنا خیال ظاہر کرتی زیاد سے بولی، اور تم کیا چاہتی تھی؟ زیاد نے ڈرائیونگ کے دوران ایک نظر ایرا پہ ڈال کے اس سے اس کی مرضی جاننی چاہی تو ایرا زیاد کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، میں اپنی زندگی کا ہر سفر صرف اپنے شوہر کے ساتھ طے کرنا چاہتی ہوں۔ ایرا کی بات سن کے زیاد کے لب بے ساختہ مسکرائے۔ لو یو ڈارلنگ، زیاد نے بولتے ہوئے دوبارہ ایرا کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے لگایا۔ زیاد، ہمیں یہاں سے یو ٹرن لینا تھا، تم نے غلط موڑ کاٹ لیا ہے، یہاں سے ہم سکندر ولا نہیں پہنچ پائیں گے۔ ایرا ایک دم سے زیاد سے بولی کیونکہ وہ راستہ گھر کی طرف نہیں جاتا تھا۔ میں تمہیں اس وقت سکندر ولا لے کے جا بھی نہیں رہا ہوں میری جان۔ زیاد کی بات سن کے ایرا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ تو پھر کہاں لے کے جا رہے ہو؟ وہ کنفیوز ہو کے پوچھنے لگی، مگر زیاد اس وقت پرسکون سا ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ میں آج کی رات تمہارے ساتھ ٹینشن فری ہو کے گزارنا چاہتا ہوں، میں نے ہوٹل میں روم بک کروا لیا تھا شام میں ہی۔ زیاد ڈرائیونگ کرتا ایرا کو اپنا کارنامہ بتانے لگا، جس پہ وہ خاموش ہو کے زیاد کو دیکھنے لگی۔ بے شک سکندر ولا میں زیاد کا روم سیپریٹ تھا، اس کے باوجود عجیب ماحول کی وجہ سے وہ اپنے اور ایرا کے ریلیشن کو صحیح معنوں میں ابھی تک محسوس نہیں کر پایا تھا۔ چپ کیوں ہو گئی ہو؟ جتنا بولنا ہے اس کار میں بات کر لو۔ ہوٹل کے روم میں پہنچ کر میں تمہیں کچھ بھی بولنے کا موقع نہیں دینے والا۔ زیاد نے اپنی بات مکمل کر کے ایک نظر ایرا پہ ڈالی جو اس کی بات پہ اپنی پلکیں جھکا گئی تھی۔ ایرا کی آنکھ کھلی تو نئی خوشگوار صبح اس کی منتظر تھی۔ اس نے اپنے نزدیک سوئے ہوئے زیاد پہ نظر ڈالی تو بے ساختہ کمفرٹر اپنے سینے تک لاتی اپنی پلکیں جھکا گئی۔ یہ ایک 5 اسٹار ہوٹل کا لگژری سویٹ تھا جہاں کل رات زیاد اسے اپنے ساتھ لایا تھا۔ کل رات زیاد اسے مکمل طور پر اپنا کر اس کے اور اپنے درمیان تمام فاصلے مٹا چکا تھا۔ کل رات کی اس کی بے باکیوں کو سوچ کر ایرا کے گال شرم سے سرخ ہونے لگے۔ پلکوں کی جھالر اٹھا کر وہ سوئے ہوئے زیاد کو دیکھنے لگی۔ اگر تمہارا دل چاہ رہا ہے تو تم مجھے کس کر سکتی ہو، میں نے کون سا اپنی آنکھیں کھولی ہوئی ہیں۔ زیاد یوں ہی آنکھیں بند کیے ایرا سے بولا تو ایرا گھور کے زیاد کو دیکھنے لگی۔ تم جاگ رہے ہو تو پھر آنکھیں بند کر کے کیوں لیٹے ہوئے ہو؟ ایرا کے پوچھنے پہ زیاد اپنی آنکھیں کھول کے ایرا کو دیکھنے لگا۔ دیکھنا چاہ رہا تھا تم مجھے سویا ہوا سمجھ کر کس وغیرہ کرتی ہو یا نہیں۔ وہ ایرا کو اپنے قریب کر کے اسے اپنی دسترس میں لیتا ہوا شرارت سے بولا، جس پہ ایرا اپنی مسکراہٹ چھپاتی اسے دیکھ کے بولی، یہ بے شرمی والا کام تم پہ ہی سوٹ کرتا ہے اور اس کام کو تم ہی بہتر طریقے سے انجام دے سکتے ہو۔ وہ زیاد کو دیکھ کر گھورتے ہوئے بولی تھی۔ کل رات سے ابھی تک اس کی بے باکیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ وہ تو میں انجام دے دوں گا، لیکن میری جان تم بھی تو کچھ کرو، یا پھر میرے رومانس پہ ہی صرف انجوائے کرو گی۔ زیاد اپنی مسکراہٹ چھپاتا ہوا ایک بار پھر ایرا کو اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ معلوم نہیں یہ لڑکا کہاں چلا گیا ہے، کل رات سے کال ریسیو بھی نہیں کر رہا ہے میری۔ ماہنور ناشتے کی ٹیبل پر اشوا سے بولی۔ تبھی ریان بھی اپنے کمرے سے نکل کر ناشتے کی ٹیبل پر آیا تو ماہنور ریان کی طرف متوجہ ہوئی۔ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ ریان کرسی کھینچ کے بیٹھا تو ماہنور غور سے ریان کا اترا ہوا چہرہ دیکھتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی، کیونکہ اس وقت وہ کمرے سے کیجول ڈریس میں باہر آیا تھا۔ عموماً جاگنگ کرنے کے بعد ناشتے کی ٹیبل پر وہ موجود ہوتا تھا، لیکن اس کا حلیہ بتا رہا تھا کہ آج وہ جاگنگ کے لیے بھی نہیں گیا تھا۔ طبیعت کو کیا ہونا ہے، ٹھیک ہوں میں، ریان سنجیدہ لہجہ اختیار کرتا ہوا بولا۔ جگ میں سے اپنے لیے فریش جوس نکالنے لگا تو اشوا بھی ریان کا چہرہ دیکھنے لگی، جس پر بے حد سنجیدگی طاری ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھیں بے حد سرخ ہو رہی تھیں، جیسے وہ ساری رات بے چینی میں مبتلا رہ کر جاگتا رہا ہو۔ آشو ذرا دوبارہ زیاد کو کال ملاؤ، معلوم نہیں کہاں موجود ہے وہ کل رات سے۔ ماہنور کی توجہ ایک مرتبہ دوبارہ سے زیاد کی طرف چلی گئی، جس پہ اشوا طنزیہ انداز اختیار کرتے ہوئے ہنس کے بولی، ماہی آپ بھی کمال کرتی ہیں، کل بھائی کا ریسیپشن تھا،
وہ رات میں عرا کو یہاں لے کر نہیں آئے تو یقیناً اپنی بیوی کے ساتھ محبت بھرے لمحات کو انجوائے کر رہے ہوں گے، کیونکہ سکندر ولا میں رہ کے آپ کی موجودگی میں نہ تو وہ عرا کے قریب جا سکتے ہیں اور نہ آپ انہیں ہنی مون پہ جانے کی اجازت دیں گی۔ اس لیے انہوں نے یہی بہتر سمجھا ہوگا کہ کل کی رات وہ عرا کے ساتھ باہر گزار لیں، تاکہ تھوڑی دیر اپنے اور عرا کے رشتے کو قریب سے اور صحیح سے محسوس کر سکیں۔ عشوا کی بات پر ریان کا ضبط جواب دے چکا تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا گلاس غصے میں فرش پہ پٹخا۔ "اسٹاپ اٹ! بند کرو اپنی یہ بیہودہ بکواس!" وہ غصے میں اتنی زور سے چلایا کہ ماہنور حیرت سے ریان کا ریئیکشن دیکھنے لگی، جبکہ عشوا کے ہونٹوں پر ابھی بھی طنزیہ مسکراہٹ رینگ رہی تھی۔ "What's wrong with you ریان؟ کیا تھا یہ سب؟" ماہنور حیرت زدہ سی ریان کا چہرہ دیکھتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی، جو ابھی بھی خطرناک تیور لیے عشوا کو گھور رہا تھا، جیسے عشوا کی سچی باتوں سے اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہو۔ لیکن وہ اس کی پرواہ کیے بغیر دوبارہ بولی، "ماہی، جب سے بھائی کی شادی ہوئی ہے تب سے آپ کی ساری توجہ کا مرکز صرف بھائی اور عرا کا رشتہ رہ گیا ہے۔ آپ بس انہی کوششوں میں لگی رہتی ہیں کہ کیسے بھائی عرا کے نزدیک نہ جا سکیں۔ باقی اپنے ارد گرد دوسری چیزوں کی تو آپ کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ آپ کو تو یہ تک خبر نہیں ہے کہ کل رات آپ کا دوسرا بیٹا اپنے بڑے بھائی اور عرا کی غیر موجودگی میں کس کرب سے گزرا ہے۔ ریان کا چہرہ دیکھتے ہوئے عشوا اس طرح جتانے والے انداز میں بولی جیسے وہ ریان کے دل میں چھپے راز کا پتہ پا چکی ہے۔ عشوا کی بات پہ ریان نے لب بھینچے اور کرسی پیچھے دھکیلتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ اب اگر تمہارے منہ سے کچھ بھی نکلا تو میں تمہیں شوٹ کر ڈالوں گا آشو۔ ریان انگلی سے عشوا کی جانب اشارہ کرتا ہوا اسے وارن کرنے لگا، جبکہ ماہنور بے یقینی سے عشوا کی بات پہ ریان کا ریئیکشن دیکھنے لگی۔ ریان ایک نظر ماہنور کے چہرے پہ ڈالتا ہوا ڈائننگ ہال سے واپس اپنے کمرے میں جانے لگا۔ تبھی زیاد اپنے ہمراہ عرا کو لے کر گھر میں داخل ہوا۔ ریان نے رک کر بڑے غور سے ان دونوں کو ایک ساتھ آتا ہوا دیکھا۔ زیاد کے چہرے پہ امٹتی ہوئی خوشگوار مسکراہٹ اور زیاد کے ہاتھوں میں موجود عرا کا ہاتھ، عرا کا شرمایا ہوا سا روپ ریان کے علاوہ ماہنور اور عشوا نے بھی نوٹ کیا تھا۔ "یہ رہی تمہاری کار کی چابی۔ سوری یار، تمہاری پرسنل کار کو کل رات میں نے یوز کیا۔ زیاد نے اسمائل دیتے ہوئے ریان کو اس کی گاڑی کی چابی واپس تھمائی۔ یوز کیا؟ مطلب صحیح بدلہ نکالا تم نے۔ میں بچپن سے تمہاری چیزیں زبردستی یوز کیا کرتا تھا، مگر اب تم میری چیزوں پہ حق جتا کر انہیں استعمال کر رہے ہو۔ ریان کا لہجہ عجیب سا تھا، اس کی بات کا مفہوم زیاد کو سمجھ میں نہیں آیا۔ ریان اس وقت اس قدر اشتعال میں تھا کہ زیاد کے ساتھ کھڑی عرا کے بازو کو اچانک سے پکڑ کے کھینچتا ہوا اپنے روم میں تیزی سے لے جانے لگا۔ ریان، یہ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑو اس کا ہاتھ۔ زیاد اس کے اس عمل پہ پہلے شوق اور پھر غصے میں بولا، لیکن ریان نے اس کی بات پر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا، بلکہ عرا کے چھڑوانے پہ بھی وہ عرا کو بازو سے کھینچتے ہوئے اپنے روم میں لے جانے لگا۔ ریان، یہ کیا حرکت ہے؟ وہ بیوی ہے زیاد کی، چھوڑو اسے۔ ماہنور اور عشوا بھی ریان کی حرکت پہ کرسی سے اٹھتے ہوئے ریان کی جانب بڑھی، لیکن ریان کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر عرا کو اپنے کمرے میں دھکیل کر اور زیاد کو پیچھے دھکا دے کر اپنے کمرے سے باہر نکالتا ہوا کمرے کا دروازہ اندر سے لاک کر چکا تھا۔ ریان کی اس حرکت پر زیاد کے ساتھ ساتھ ماہنور اور عشوا بھی صدمے سے ریان کے کمرے کا بند دروازہ دیکھ رہی تھیں۔ پل بھر میں زیاد کی آنکھوں میں خون اترنے لگا۔ کیا 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 کر رہے ہو یہ تم؟ ریان، تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ عرا کو اس وقت وہ نارمل نہیں لگ رہا تھا۔ پیچھے کی جانب قدم اٹھاتی ہوئی وہ ریان کو دیکھ کر ڈرتی ہوئی بولی۔ ریان عرا کو دیکھتا ہوا اس کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ پاگل ہی تو ہو گیا ہوں، تمہیں اتنے سالوں بعد زیاد کے ساتھ دیکھ کر پاگل ہو گیا ہوں میں۔ نظر نہیں آتا تمہیں؟ آخر کیوں نظر نہیں آتی تمہیں میری آنکھوں میں اپنے لیے محبت؟ کیوں بھول چکی ہو تم مجھے؟ عرا، جواب دو۔ عرا خوف کے مارے پیچھے دیوار سے جا لگی۔ وہ عرا کو دونوں بازوؤں سے پکڑے اس سے پوچھنے لگا، ریان چھوڑو مجھے۔ زیاد پلیز اپنے بھائی سے بولو یہ دور رہے مجھ سے، مجھے ڈر لگ رہا ہے اس سے۔ عرا چلاتے ہوئے بولی، کیونکہ کمرے کا دروازہ باہر سے بھی مسلسل پیٹا جا رہا تھا۔ لاک کھولنے کی کوششوں کے ساتھ ہی زیاد کی غصے بھری آواز کمرے کے اندر بھی آ رہی تھی، جس کی ریان کو بالکل بھی پرواہ نہیں تھی۔ یاد نہیں ہے تمہیں
تم بچپن میں زیاد کی نہیں بلکہ ہر گیم میں میری پارٹنر بنتی تھی. پھر بڑے ہو کر تم نے میرے بدلے کے لیے زیاد کو کیوں چنا؟ کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسا؟ جواب دو اِرا مجھے. میں کیسے برداشت کروں گا تمہیں اس طرح سے اپنے بھائی کے ساتھ دیکھ کر؟ تم میری محبت ہو. میرا دل شدت سے چاہتا ہے کہ میں تمہیں بتاؤں. میں کیا کروں؟ ریان اب کی مرتبہ غصے میں اِرا کو بازوؤں سے جھنجھوڑتا ہوا چیخا تو اِرا نے خوف سے رونا شروع کر دیا، جبکہ زیاد کمرے کا لاک کھول کر اندر آ چکا تھا. ذلیل انسان، بیوی ہے یہ میری. میں آج کی تمہاری اس حرکت پہ تمہیں نہیں چھوڑوں گا. زیاد غصے میں دھاڑتا ہوا ریان کی طرف بڑھا. اسے گریبان سے پکڑتا ہوا زوردار مکہ ریان کے جبڑے پہ مارا، جس سے وہ دور جا گرا. کمرے کے اندر آتی مہنور اور عشوہ دونوں ہی اس صورتحال پہ ڈر گئیں، کیونکہ اب کی بار ریان نے فرش سے اٹھ کے اتنی ہی زور کا مکہ زیاد کے منہ پہ مارا، جس سے وہ پیچھے دیوار سے جا ٹکرایا. یہ میری محبت تھی، یہ میری محبت تھی. سب جانتے ہوئے بھی تم نے اس کو مجھ سے چھینا ہے. میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا. تم اچھی طرح سے جانتے تھے کہ میں بچپن سے اسے پسند کرتا ہوں، پھر بھی تم نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ. ریان اشتعال میں چیختا ہوا بولا. اس ساری صورتحال پہ ان دونوں کو لڑتا ہوا دیکھ کر اِرا نے مزید زور و شور سے رونا شروع کر دیا، جبکہ مہنور اپنے دونوں بیٹوں کو ایک دوسرے سے گتھم گتھا دیکھ کر چکراتی ہوئی فرش پہ گر پڑی. ماہی آنکھیں کھولیں پلیز. ریان بھائی پلیز جلدی سے ماہی کو دیکھیں، کچھ ہو گیا انہیں. عشوہ چیختے ہوئے بولی تو وہ دونوں ایک دوسرے کا گریبان چھوڑ کر مہنور کی جانب بڑھے، جو نیچے فرش پہ گری ہوئی تھی اور اس کی ناک سے خون بہہ رہا تھا. کسی بات کا گہرا صدمہ پہنچا ہے انہیں، جبھی ان کا بی پی اچانک شوٹ کر گیا. ابھی انہیں نیند کا انجیکشن دے دیا گیا ہے. آپ کوشش کریں کہ آپ کی مدر کوئی ٹینشن نہ لیں، ورنہ ان کا نروس بریک ڈاؤن ہونے کا خدشہ ہے. ڈاکٹر نے جانے سے پہلے دوا کا پرچہ تھماتے ہوئے زیاد کو ہدایت دی، جس پہ اس نے اپنے ساتھ کھڑے ریان کو سخت غصے میں دیکھا. ریان شرمندہ ہو کے نظریں چرا گیا. مہنور بیڈ پہ لیٹی ہوئی تھی، جبکہ عشوہ اس کے بیڈ کے سرہانے بیٹھی تھی. اس فساد کی جڑ کو ابھی اور اسی وقت طلاق دو زیاد. میں اس لڑکی کا وجود ایک پل بھی اس گھر میں برداشت نہیں کروں گی، جس کی وجہ سے میرے دونوں بیٹے ایک دوسرے کے مقابل کھڑے ہو گئے. مہنور کی نکاحت زدہ آواز پہ زیاد تعجب کرتا مہنور کو دیکھنے لگا، جبکہ ریان آج جو کچھ کر چکا تھا اب شرمندگی سے اپنی نگاہیں زمین میں گاڑے مہنور کے کمرے میں بالکل خاموش کھڑا تھا. سوری ماں، میں اِرا کو نہیں چھوڑوں گا. آپ کو اس کا وجود پہلے دن سے گھر میں برداشت نہیں ہے تو ٹھیک ہے، میں اسے سکندر ولا سے دور کہیں دوسری جگہ پر لے جا کر شفٹ ہو جاتا ہوں، لیکن وہ بیوی ہے میری اور میں اسے کسی دوسرے کے لیے نہیں چھوڑ سکتا. زیاد نے صاف لفظوں میں مہنور کو جواب دیا. تمہیں اپنے چھوٹے بھائی سے زیادہ عزیز ہو گئی ہے وہ لڑکی زیاد؟ مہنور چاہ کے بھی طبیعت خرابی کی وجہ سے تیز آواز میں نہ بول سکی. آپ کہنا کیا چاہ رہی ہیں ماں؟ میں اپنی بیوی کو اپنے چھوٹے بھائی کی خاطر چھوڑ کر پھر اس کی خوشی کے لیے اس کا ہاتھ اپنے بھائی کے ہاتھ میں پکڑا دوں؟ کوئی بےغیرت یا الو کا پٹھا نظر آ رہا ہوں میں آپ کو؟ رشتوں میں کچھ احترام، کچھ لحاظ، کچھ شرم ہوتی ہے، لیکن آج اس انسان نے وہ ساری حدیں پار کر دی ہیں. اِرا کوئی چیز نہیں ہے جو میں اس کی ضد کرنے پہ اسے اپنی بیوی اٹھا کے دے دوں. وہ عزت ہے میری. میں نہیں رہوں گا اب اس گھر میں. زیاد مہنور کی بات سن کر مزید برہم ہوا اور کمرے سے باہر جانے لگا، مگر ریان کی آواز پر اس کے قدم رک گئے. تمہیں یہاں سے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں واپس نیو یارک چلا جاؤں گا. جو کچھ بھی آج ہوا ہے وہ ٹھیک نہیں تھا. میں اس کے لیے شرمندہ ہوں. میں تم سے معافی مانگتا ہوں اور میں اِرا سے بھی معافی مانگ لوں گا. میری وجہ سے تمہیں یہ گھر چھوڑنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. ریان زیاد سے بولتا ہوا مہنور کے کمرے سے خود نکل گیا. ریان کے جانے کے بعد مہنور رونے لگی. کتنے سالوں بعد وہ واپس لوٹ کے آیا تھا، اب دوبارہ چلا جائے گا. اسے واپس مت جانے دینا زیاد، پلیز. اسے روک لو. میں اپنے دونوں بیٹوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتی ہوں. مجھے اس عمر میں اس طرح جدائی کی اذیت میں مبتلا مت کرو پلیز. مہنور کے رونے پہ زیاد مہنور کے پاس آ کر بیٹھا.
ماں اس طرح روئیں گی تو آپ کی طبیعت دوبارہ خراب ہو جائے گی، پلیز خاموش ہو جائیے۔ نہیں جا رہا ریان کہیں بھی، اور نہ ہی میں کہیں جا رہا ہوں، ہم دونوں آپ کے پاس ہی ہیں۔ پلیز اب آپ کوئی ٹینشن نہیں لیں گی، میرے لیے آپ کی ذات بہت اہم ہے، میں آپ کو اس طرح سے نہیں دیکھ سکتا۔ زیاد ماہنور کے پاس بیٹھ کر اسے بہلاتا ہوا بولا۔ عشوہ خاموش نظروں سے زیاد کو دیکھنے لگی، جو اس وقت اسے بہت بے بس نظر آ رہا تھا۔ فساد کی جڑ۔ اپنے متعلق یہ لفظ سن کر عرا کے قدم ماہنور کے کمرے میں جانے سے رک گئے تھے۔ وہ ماہنور کے کمرے میں اس کی طبیعت پوچھنے کے لیے جانا چاہ رہی تھی، مگر جو کچھ ماہنور اس کے متعلق بول رہی تھی شاید سچ ہی تھا۔ اس کی ذات 2 بھائیوں میں فساد برپا کر چکی تھی۔ کیا ان حالات سے پریشان ہو کر یا مجبور ہو کر زیاد اس سے اپنا رشتہ ختم کر دے گا؟ ایسے خدشات عرا کو پریشان کرنے لگے۔ عرا کو ریان کی حرکت کا سوچ سوچ کے غصہ آ رہا تھا۔ جو کچھ آج ریان نے سب کے سامنے کیا تھا اور جو انکشاف وہ اتنی صاف گوئی سے کر بیٹھا تھا، اس کے بعد اب عرا ریان کی شکل تک دیکھنے کی روادار نہ تھی۔ سر میں اٹھنے والے درد کی وجہ سے وہ کچن میں چلی آئی۔ شمع کچن میں موجود نہ تھی، اس لیے خود ہی اپنے لیے چائے بنانے کے لیے چولہے پہ پانی رکھنے لگی۔ عرا، وہ اپنے نام کی پکار پہ چونکتے ہوئے پلٹی۔ ریان کو کچن میں دیکھ کر اس کے چہرے پہ غصے کے ساتھ ناگواری بھی در آئی۔ وہ چولہا بند کر کے کچن سے باہر نکلنے لگی، تبھی ریان اس کے راستے میں آیا تو عرا کے قدم رک گئے۔ ریان، مجھے راستہ دو، عرا ناگواری سے بولی۔ اس نے ریان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ میں تمہیں تنگ کرنے کے لیے نہیں آیا، میری بات سن لو پھر بے شک چلی جانا، ریان عرا کا چہرہ دیکھتا ہوا بولا۔ وہ اس کے بجائے غصے میں کچن کے دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ شاید غصے کے سبب وہ اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہی تھی۔ ریان کو یہ سوچ کے شرمندگی ہونے لگی۔ جو کچھ بھی ہوا ویسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جو کچھ بھی میں نے کیا، میں اس وقت اپنے حواسوں میں نہیں تھا۔ میں کیا بول رہا تھا، کیا کر رہا تھا، مجھے خود بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میری باتوں کے بعد میرے عمل پہ کیا ری ایکشن ہو سکتا ہے، اس وقت مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ جو بھی میرے دل میں تھا وہ میں بنا سوچے سمجھے بولتا چلا گیا۔ میں ان سب باتوں کے لیے بہت شرمندہ ہوں عرا، اور تم سے معافی چاہتا ہوں، پلیز مجھے معاف کر دو۔ ریان عرا کو دیکھتا ہوا بولا تو عرا ریان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ تمہیں شرم نہیں آتی ریان؟ تم اپنے دل میں کیا کچھ رکھتے ہو؟ عرا ریان کا چہرہ دیکھ کر اسے شرمندہ کرتے ہوئے بولی۔ میری نیت غلط نہیں ہے عرا، میرے دل میں صرف اور صرف تمہارے لیے محبت ہے۔ تمہیں دیکھ کر میں اپنے ایموشنز پہ خود بھی قابو نہیں رکھ پاتا۔ میں جانتا ہوں یہ غلط ہے، مگر پھر بھی میرا دل چاہتا ہے تم ہر وقت میری آنکھوں کے سامنے موجود رہو۔ آئی نو کہ تم زیاد کی وائف ہو اور مجھے تمہارے لیے یہ سب نہیں سوچنا چاہیے، لیکن میں چاہ کے بھی اپنے جذبات پہ کنٹرول۔ ریان کا جملہ بھی مکمل بھی نہیں ہوا تھا کہ بے اختیار عرا کا ہاتھ اٹھا اور ریان کے گال پہ تماچے کی صورت میں پڑا۔ وہیں ریان خاموش کھڑا عرا کو دیکھنے لگا، جو اس وقت اسے غصے میں گھورتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ شرم نہیں آ رہی تمہیں دوبارہ سے میرے سامنے وہی سب بکواس کرتے ہوئے؟ تمہارا مجھ سے کیا رشتہ ہے؟ تمہیں اس بات کا احساس تک نہیں ہے؟ تم ایک گھٹیا اور بیہودہ انسان ہو۔ آئندہ کوشش بھی مت کرنا کہ دوبارہ میرے سامنے آؤ۔ میں تم جیسے انسان کی شکل تک دیکھنا گوارا نہیں کرتی۔ سنا تم نے؟ عرا غصے میں ریان کو بولتی ہوئی کچن سے باہر چلی گئی۔ کیوں آئی ہو یہاں؟ میری برباد محبت کا تماشا دیکھنا ہے؟ چلی جاؤ میرے کمرے سے۔ آشو پلیز چلی جاؤ اس وقت یہاں سے۔ رات کے وقت ریان اپنے کمرے میں موجود تھا جب عشوہ کو اپنے کمرے میں دیکھ کر وہ اس سے بولا۔ محبت ایسے ہی ذلیل و خوار کروانے والی شے ہے ریان۔ جب مجھے آپ سے محبت ہوئی تھی تو آپ کی اگنورنس دیکھ کر مجھے بھی لگا تھا کہ بہت غلط انسان سے دل لگا بیٹھی، لیکن آج آپ کی آنکھوں میں اس ہستی کے لیے محبت دیکھ کر خود کی بدقسمتی پہ کم اور آپ کی بدقسمتی پہ زیادہ افسوس ہو رہا ہے۔ محبت کرنے کے لیے آپ کو وہی ملی تھی، ایسی ہی محبت کاش آپ مجھ سے کر بیٹھتے، میں تو خوشی سے مر ہی جاتی۔
اشوا آنکھوں میں آنسو لیے ریان کو دیکھتے ہوئے شکوے بھرے انداز میں بولی۔ ریان کی اپنی آنکھیں بھی محبت کے احساس سے جلنے لگیں۔ خود سے محبت نہیں کی میں نے اس سے، وہ مجھے شروع سے پسند تھی، اور میری پسند کب عمر کے ساتھ پروان چڑھتے محبت میں ڈھلنا شروع ہو گئی، اس کا ادراک مجھے اسے پہلی مرتبہ دیکھ کر ہوا۔ اتنے سالوں بعد اسے اپنے سامنے دیکھ کر دل نے خود گواہی دی کہ یہ لڑکی نہیں ہے، یہ محبت ہے، سراپا سر تا پا محبت۔ میرا دل بہت ظالم ہے آشو، نہ اس پہ میرا بس چلتا ہے، نہ اب یہ میری مانتا ہے۔ یہ اسے دیکھ کے مجھے مجبور کرتا ہے، مجھے اکساتا ہے کہ کسی طرح بس میں اسے اپنا بنا لوں، رشتے ناطے توڑ کے، ساری حدوں کو مٹا کے میں اسے سب سے دور لے جاؤں۔ میں جانتا ہوں یہ ممکن نہیں ہے اور یہ بہت غلط ہے، مگر میں یہ بات اپنے دل کو نہیں سمجھا سکتا، بلکہ کوئی دوسرا بھی میری فیلنگز نہیں سمجھ سکتا۔ میں اپنی اس کیفیت سے خود بھی خوفزدہ ہو جاتا ہوں۔ کیسے اپنے دل کو سمجھاؤں کہ وہ میرے بھائی کی عزت ہے، وہ کبھی بھی میری نہیں ہو سکتی؟ کیا تدبیر کروں کہ وہ میرے دل سے، میرے ذہن سے، میری سوچوں سے، میرے تصورات سے نکل جائے؟ اس کی محبت بہت تیزی سے میرے رگ رگ میں کسی ناسور کی طرح پھیلتی جا رہی ہے۔ میں بہت بے بس ہو چکا ہوں آشو، مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کروں، کیسے اپنے دل کو سمجھاؤں کہ وہ میری نہیں ہو سکتی۔ ریان اضطراب کی کیفیت میں اپنے بالوں میں انگلیاں پھنسائے بولے چلا جا رہا تھا، جبکہ اشوا اس کے سامنے بیٹھی اپنی محبت کا سوگ مناتی آنسو بہائے جا رہی تھی۔ زیاد جو کہ دروازے کی جھری سے اندر کمرے میں ہونے والی اپنے بھائی کی گفتگو سن چکا تھا، وہ خاموشی سے دبے پاؤں اپنے کمرے میں جانے لگا۔ ایرا کافی دیر سے بیڈ روم میں موجود زیاد کا انتظار کر رہی تھی۔ صبح سے یہ وقت ہو گیا تھا، زیاد گھر میں موجود ہو کے بھی اپنے بیڈ روم میں نہیں آیا تھا۔ زیاد کے کمرے میں آنے پہ ایرا بے اختیار زیاد کو پکارتی بیڈ سے اٹھ کے زیاد کے پاس چلی آئی۔ سوئی نہیں تم ابھی تک؟ وہ اسے نظریں چراتا ہوا اس سے پوچھنے لگا۔ تمہارے لوٹنے کا انتظار کر رہی تھی، ایرا بولتے ہوئے زیاد کے قریب آ کے اس کے سینے پہ اپنا ہاتھ رکھ کے اپنے ہاتھوں کو اس کے سینے سے اوپر اس کے شولڈرز تک لے جاتے ہوئے وہ اس کے سینے پہ اپنا سر رکھ چکی تھی۔ کل رات وہ اس کے کس قدر نزدیک تھا، لیکن اب تمہیں میرا انتظار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جانتی ہو نا ماں کی طبیعت کتنی بگڑ گئی تھی، میں کیسے انہیں چھوڑ کے یہاں تمہارے پاس آ سکتا تھا؟ زیاد اسے حصار میں لیے بغیر بولا۔ اس وقت اس کے انداز میں اپنائیت کے بجائے اجنبیت موجود تھی، جو ایرا کو محسوس ہوئی۔ اس سارے قصے میں قصوروار صرف اور صرف ریان ہے۔ اسے ایسی حرکت کرتے ہوئے سوچنا چاہیے تھا جس کے بعد ایسا ہی کوئی ری ایکشن ہونا تھا۔ ایرا زیاد کے سینے سے سر اٹھاتے ہوئے بولی تو زیاد ایرا کا چہرہ دیکھنے لگا۔ وہ بیچارہ بھی کیا کرتا، اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا۔ زیاد ایرا کو دیکھتا ہوا بولا۔ لفظ بیچارہ پر وہ حیران رہ گئی، جبکہ زیاد وارڈروب سے اپنے کپڑے نکالنے لگا۔ مطلب تمہیں ریان کی آج کی حرکت پہ غصہ نہیں آیا؟ ایرا حیرت زدہ سی زیاد کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، جو وارڈروب کا دروازہ بند کرتا اپنے ہاتھوں میں کپڑے لیے ایرا کے پاس آیا۔ اس وقت تو بہت شدید غصہ آیا تھا، لیکن اب سوچ رہا ہوں کہ وہ بھی تمہارے لیے ویسی ہی فیلنگز رکھتا ہے جیسی میں تمہارے لیے فیلنگز رکھتا ہوں۔ میں تمہیں پا چکا ہوں، لیکن وہ خالی ہاتھ رہ گیا ہے۔ زیاد اسے دوبارہ اپنی باتوں سے حیرت میں مبتلا کر کے ڈریسنگ روم میں چینج کرنے چلا گیا۔ جب وہ واپس آیا تو ایرا ویسے ہی اسی جگہ پہ بالکل خاموش کھڑی تھی۔ کیا ہوا؟ کیا سوچ رہی ہو؟ زیاد ایرا کے پاس آتا ہوا اس سے پوچھنے لگا۔ تمہارا چھوٹا بھائی تمہاری بیوی کے لیے خاص فیلنگز رکھتا ہے، جس کا اس نے نہ صرف تمہارے سامنے بلکہ تمہاری پوری فیملی کے سامنے ڈھٹائی سے اعلان بھی کیا، اور تم اتنا نارمل ریئیکٹ کر رہے ہو اس بات پہ۔ زیاد مجھے تو اب تم پہ حیرت ہو رہی ہے۔ ایرا زیاد کو دیکھتے ہوئے حیرت زدہ سی بولی، تم ہو ہی اتنی پیاری، کسی کو بھی تم سے پیار ہو جائے، پھر اس میں بندے کا بھلا کیا قصور؟ زیاد ایرا کے گال پہ اپنا ہاتھ رکھتا ہوا بولا، پھر جا کے بیڈ پہ لیٹ گیا۔
इरा ज़ियाद के पास आके बेड पे बैठी, उसका चेहरा देखने लगी और फिर दोबारा बोली, ज़ियाद तुम अपनी बातों से मुझे सिर्फ़ और सिर्फ परेशान किए जा रहे हो। इरा की बात सुन के ज़ियाद चंद पल के लिए उसे देखता रहा, फिर बोला, रियान ने आज सुबह बिल्कुल ठीक कहा था। अंदर कहीं मुझे पहले से इस बात का इल्म था कि वो भी तुम्हारे लिए अपने दिल में पसंदीदगी रखता है, लेकिन इसके बावजूद मैंने तुम्हें अपना लिया, क्योंकि मैं भी अपनी मोहब्बत के आगे खुद गर्ज हो गया था, अपने भाई के दिल का सोचा ही नहीं। ज़ियाद के लहजे में उदासी घुली हुई थी। इरा ज़ियाद की बात सुन के उसके सीने पे अपना हाथ रख के ज़ियाद के करीब लेट गई। मुझे रियान से या फिर किसी दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करती हूँ ज़ियाद, प्लीज़ मुझे कभी खुद से दूर मत करना। उसके सीने पे सर रखे वो किसी अनजाने खदशे से डर के बोली, तो ज़ियाद इरा के गिर्द अपना बाजू हायल करके उसे मज़ीद खुद से करीब कर चुका था। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैं खुद भी तो तुमसे मोहब्बत करता हूँ। ज़ियाद उसे इत्मीनान दिलाता हुआ बोला। इरा के बालों पे अपने होंठ रख के दोबारा सीधा होके लेट गया। उसके कानों में मुसलसल रियान की बातें गूंज रही थीं। कभी महानूर की बातें गूंजने लगती, उसकी बीवी से, इस रिश्ते से। उसके अपने खुश नहीं थे। ये एहसास ज़ियाद को थका देने वाला था। वो इरा को अपने हिसार में लिए, उसकी कुर्बत को नज़रअंदाज किए, जहन में रियान की बातों को सोचने लगा। जबकि दूसरी तरफ इरा ज़ियाद के प्यार की, उसकी तवज्जो की तलबगार थी। कल रात की तरह आज रात भी उसका शौहर उसके बेहद नज़दीक था, मगर उसके नज़दीक होने के बावजूद वो ज़हनी तौर पे उसके पास मौजूद नहीं था। ज़ियाद, इरा ने अपना हाथ ज़ियाद के सीने पे रख के उसे नाम से पुकारा। ज़ियाद उसकी तरफ मतवज्जा होकर इरा का हाथ थाम चुका था, जो अभी इरा ने उसके सीने पे रखा था। मुझसे प्यार करते हो ना तुम? इरा के पूछने पे ज़ियाद ने बिना कुछ बोले उसका पकड़ा हुआ हाथ अपने होंठों से लगाया, यानी उसने बिना बोले अपने अमल से बताना चाहा। ऐसे नहीं ना, सही से बताओ मुझे। इरा अपना हाथ उसके हाथ से निकालते हुए ज़ियाद के सीने से सर उठा के तकिए पे लेट गई। वो अपनी सोचों से बाहर निकलकर इरा की बात पे चौंका। ज़रा सा सर उठाकर इरा के ऊपर झुकता हुआ उसका चेहरा देखने लगा। वो इरा की आंखों को बारी बारी चूम के उसके होंठों पे झुक गया। अपने और उसके होंठों के मिलाप के बाद जैसे ही ज़ियाद दूर हुआ तो इरा ने उसकी शर्ट का कॉलर पकड़ लिया ताकि उसका शौहर उससे दूर ना जा सके। क्या चाह रही हो इस वक्त? ज़ियाद इरा का अंदाज नोट करता हुआ उससे पूछने लगा, जो झिझक से कुछ बोल नहीं पा रही थी, मगर ज़ियाद के यूं पूछने पे वो बग़ैर झिझके बोली, वही जो कल रात तुम मुझसे चाह रहे थे। इरा ज़ियाद से नज़रें मिलाए बगैर आहिस्ता आवाज़ में बोली, जिस पे ज़ियाद के होंठ हल्का सा मुस्कुराए। वो उसकी गर्दन पे झुका, अपनी गर्दन पे ज़ियाद के होंठों का लम्स महसूस करती वो उसकी दस्तरस में पुरसकून लेटी थी। ज़ियाद खुद भी इरा को अपनी पनाहों में लिए मदहोश होने लगा। ये मोहब्बत थी मेरी, सब जानते हुए भी तुमने इसको मुझसे छीना है। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। तुम अच्छी तरह जानते थे कि ये मुझे बचपन से पसंद थी। रियान की आवाज़ कानों में गूंजी तो ज़ियाद एकदम उठ के बैठ गया। ज़ियाद के उठने पे इरा ज़ियाद को देखने लगी। वो अब बेड पे बैठा किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। इरा खुद भी उठ के बैठी और उसके कंधे पे अपना हाथ रखा। इरा, सो जाओ प्लीज़। मैं क्यों सो जाऊं? ज़ियाद, मैं बीवी हूँ तुम्हारी। जैसे तुम्हारे सारे हकूक़ और फ़राइज़ की पाबंद हूँ, ऐसे तुम पे भी कुछ हकूक़ हैं मेरे शौहर होने की हैसियत से तुम मेरे हकूक़ में कोताही नहीं बरत सकते। इरा ने बुरा मनाते हुए उसे जताया। इसमें बुरा मनाने वाली क्या बात है यार, मैंने वैसे ही तुम्हारे ख्याल से तुम्हें सोने का कह दिया था। अच्छा मेरी बात सुनो। ज़ियाद इरा के ऊपर झुकता हुआ उससे बोला तो इरा ने अपने चेहरे का रुख फेर लिया। ये उसकी नाराज़गी का इजहार था, जो ज़ियाद फ़ौरन से समझ गया। इरा, इस वक्त तो नाराज़ मत हो। अच्छा ओके, सॉरी। ज़ियाद इरा के गाल पे हाथ रख के उसका चेहरा अपनी तरफ करता हुआ एक मर्तबा फिर उसके होंठों पे झुका, अपनी सांसें उसकी सांसों में उंडेलने लगा। ज़ियाद के मनाने के अंदाज पर वो अपनी नाराज़गी भुलाए उसकी तरफ माइल हो चुकी थी। इरा अपने दोनों हाथ उसके कंधों पर रखती हुई
زیاد کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں گھلتا ہوا محسوس کرنے لگی۔ اس کے ہاتھ اب زیاد کی کمر پہ موجود تھے۔ میں ایسی کیا تدبیر کروں کہ وہ میرے دل سے، میری ذہن سے، میری سوچوں سے، میرے تصورات سے نکل جائے۔ اس کی محبت بہت تیزی سے میری رگ رگ میں کسی ناسور کی طرح پھیلتی جا رہی ہے۔ میں بہت بے بس ہو گیا ہوں۔ ریان کی باتیں ایک مرتبہ پھر زیاد کے ذہن پہ حملہ آور ہو کر اسے عرا کی جانب مائل ہونے سے روکنے لگی۔ زیاد اس کے ہونٹوں سے اپنے ہونٹ جدا کرتا ہوا دوبارہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ عرا دوبارہ سوالیہ نظروں سے بنا کچھ بولے زیاد کو دیکھنے لگی۔ آئی ایم سوری عرا، میں اس وقت۔ زیاد اپنا جملہ ادھورا چھوڑ کے بے بسی سے آنکھیں بند کرتا اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرتا ہوا دوبارہ بولا، اس وقت میرا ذہن کسی بھی چیز کے لیے آمادہ نہیں ہو پا رہا۔ میں مجبور ہوں، میں تمہیں نہیں سمجھا سکتا، تمہیں اپنے دل کی کیفیت نہیں بتا سکتا، تم پلیز سو جاؤ۔ زیاد عرا سے بول کے بیڈ سے اٹھ گیا اور بیڈ روم سے باہر نکل گیا، جبکہ خجالت اور سبکی کے احساس سے عرا کے گال دہکنے لگے۔ احساس توہین سے اس کی آنکھوں میں پانی اتر آیا۔ یوں اپنی ذات کی اگنورنس پہ اسے غصہ آنے لگا۔ وہ کروٹ بدل کر لیٹتے ہوئے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اپنے ہونٹوں پر زیاد کے ہونٹوں کا لمس محسوس کرتے عرا صبح بیدار ہوئی۔ اسے جاگتا ہوا محسوس کر کے زیاد اس کے اوپر سے اٹھا۔ گڈ مارننگ میری جان۔ زیاد پلیز ڈونٹ ٹچ می۔ عرا اپنی کمر میں سے زیاد کے بازو ہٹاتے ہوئے اس سے دور ہو کے بیڈ سے اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ اس طرح مجھے اگنور کرنے کی وجہ؟ زیاد خود بھی کھڑا ہو کے عرا کا ناراضگی والا چہرہ دیکھ کر اس سے پوچھنے لگا، تمہیں سچ میں وجہ نہیں معلوم یا تم میرے سامنے انجان بننے کی ایکٹنگ کر رہے ہو؟ عرا زیاد سے بولتے ہوئے وہاں سے واش روم میں جانے لگی تو زیاد نے عرا کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا۔ تم دیکھ رہی ہو گھر کا ماحول کیسا ہے، تمہیں میرا احساس کرنا چاہیے، میری فیلنگز کے بارے میں سوچنا چاہیے، اور سب کچھ جان کے بھی تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی عرا۔ زیاد اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑے بے حد سنجیدہ لہجے میں بولا، زیاد دراصل تم مردوں کی نفسیات ہی ایسی ہوتی ہے، جب تمہارا دل چاہے گا تم اپنی بیوی کے قریب آ کے اس پہ اپنا مکمل حق جتاؤ گے، مگر جب تمہاری بیوی تم سے اپنے لیے وقت اور توجہ مانگے تو اس کی فیلنگز کا کوئی احساس ہی نہیں، بس بیوی کا ہی کام ہے تمہاری سب مجبوریوں کو سمجھنا۔ پلیز تم میرے ساتھ اس معاملے میں زور زبردستی نہیں کر سکتے، میرا ہاتھ چھوڑ دو۔ عرا کے بولنے پہ زیاد نے اس کے بازوؤں پر سے اپنے ہاتھ ہٹا دیے۔ وہ اپنی بیوی کی ایگو کو ہرٹ کر چکا تھا، جس وجہ سے وہ اس سے خفا تھی۔ زیاد بنا کوئی دوسری بات کیے آفس جانے کی تیاری کرنے لگا۔ اس دن والے واقعے کے بعد سے ریان اور عرا کی آپس میں کوئی بات چیت نہیں ہوئی تھی۔ عرا خود بھی ریان کی طرف دیکھنے سے گریز کرتی تھی۔ باقی رہا زیاد کے ساتھ اس کا رشتہ، تو اس دن والی تلخی کے بعد زیاد کی اور اس کی دوبارہ صلح ہو چکی تھی۔ ویسے تو زیاد اس کے ساتھ اچھا تھا، عرا کا خیال بھی رکھتا تھا، مگر کچھ باتیں وہ اس کی نہیں مانتا تھا، خاص طور پر وہ جو ماہنور کو ناپسند ہو، چاہے عرا ان باتوں پر ضد یا بحث بھی کرتی تو بھی۔ لیکن عرا نے یہ بھی محسوس کیا تھا کہ زیاد اب اس کی پھپھو کے گھر جانے پہ بھی اعتراض کرنے لگا تھا، کیونکہ ماہنور عالیہ کو سخت ناپسند کرتی تھی اور حیثیت کا فرق صاف نظر آتا تھا۔ پچھلے 15 دن سے زیاد آفس کے ایک پروجیکٹ کی وجہ سے کافی مصروف تھا، گھر پہ بھی اس کا کافی لیٹ آنا ہو رہا تھا۔ ان دنوں ان دونوں کی آپس میں بات چیت نہ ہونے کے برابر تھی، لیکن عرا نے سوچ لیا تھا کہ اس ویکینڈ پہ اگر زیاد اسے عالیہ کی طرف نہیں لے کے گیا تو وہ ڈرائیور کے ساتھ چلی جائے گی اور تھوڑی دیر کے لیے عالیہ اور تزین سے مل کر واپس آ جائے گی۔ یہ پینٹنگ کہاں لے کے جا رہی ہو شمع؟ اپنے کمرے کی دیوار پہ لگی پینٹنگ شمع کے ہاتھ میں دیکھ کے عرا حیرت زدہ سی اس سے پوچھنے لگی۔ کل رات زیاد بھائی نے کہا تھا کہ اس پینٹنگ کو ہٹا دینا، اس کی جگہ وہ شاید آپ کی اور اپنی شادی کی تصویر بڑی کر کے لگانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آپ کو نہیں بتایا زیاد بھائی نے؟ شمع عرا کی لا علمی پہ حیرت کا اظہار کرتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی۔ ہاں بتایا تو تھا، مگر میں بھول گئی۔ ویسے بھی تمہارے زیاد بھائی کا پچھلے 2 ہفتے سے گھر اتنا لیٹ آنا ہو رہا ہے، صحیح سے بات ہی کہاں ہو پا رہی ہے ان سے۔
وہ شمع کے پیچھے پیچھے اسٹور روم کی طرف چل دی جو گھر کی بیک سائڈ پہ موجود تھا۔ حیرت ہے، گھر کے اس پورشن میں بیسمنٹ کا دروازہ کھلتا ہے، مجھے معلوم ہی نہیں تھا۔ عرا شمع کو بیسمنٹ کا دروازہ کھولتا دیکھ کر تعجب کرتے ہوئے بولی، ہاں یہاں پر پہلے بیسمنٹ نہیں تھا، یہ چند سال پہلے ہی بنوایا ہے۔ گھر کا سارا بیکار سامان آپ کو یہاں پہ ملے گا۔ ارے بھابھی، اس دروازے کو بند مت کیجیے گا ورنہ ہم دونوں اندر بند ہو جائیں گے۔ اس کا دروازہ خراب ہے، اگر دروازہ غلطی سے بند ہو جائے تو اندر والا انسان دروازہ نہیں کھول سکتا۔ شمع آرام سے سیڑھیاں اترتے ہوئے عرا کو بتانے لگی۔ عرا نے دروازہ بند نہیں کیا تھا، وہ خود بھی احتیاط سے شمع کے پیچھے سیڑھیاں اترنے لگی۔ کتنا سفوکیشن ہے یہاں پہ، اتنا خوف زدہ سا لگ رہا ہے یہ۔ سیڑھیاں اترنے کے بعد عرا بیسمنٹ کا جائزہ لیتے ہوئے بولی، جس میں پرانے فرنیچر کو سفید چادروں سے ڈھانکا گیا تھا۔ جگہ جگہ پہ بڑے بڑے جالے بھی موجود تھے۔ ایک موٹا سا چوہا ایک کونے سے نکل کر فرنیچر کے بیچ میں کہیں جا چھپا تو عرا کی خوف سے آنکھیں پھیل گئیں۔ غرانے کی آواز پہ عرا نے پیچھے مڑ کے سیڑھیوں سے اوپر دروازے کے پاس کھڑے شیرو کو دیکھا، وہ بھی وہیں آ چکا تھا۔ شیرو کی اب عرا سے صلح ہو چکی تھی۔ چلیں جی یہاں سے واپس چلتے ہیں، ابھی تو بڑی بیگم صاحبہ گھر پہ موجود نہیں ہے، لیکن وہ آنے والی ہیں۔ اگر انہوں نے یہاں پہ آپ کو اور مجھے دیکھ لیا تو بلا وجہ خفا ہو جائیں گی۔ پینٹنگ کو ایک جگہ دیوار کے ساتھ رکھ کے اس نے سفید چادر سے ڈھکا اور پھر واپسی کی طرف قدم بڑھائے، لیکن عرا فرش پر گری ہوئی ایک رسٹ واچ کو اٹھا کر اس کے گرد جمی ہوئی مٹی صاف کرتے بہت غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ شمع کی آواز پر وہ چونکی۔ یہ گھڑی کس کی ہے شمع؟ اور یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ عرا دھڑکتے دل کے ساتھ طارق کی گھڑی کو دیکھتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی۔ وہ بھلا اپنے ڈیڈ کی گھڑی کو کیسے نہ پہچانتی جو اس نے ہمیشہ طارق کے ہاتھ میں بندھی ہوئی دیکھی تھی؟ وہ جانتی تھی کہ یہ طارق کی گھڑی ہے، اس جیسی کوئی دوسری گھڑی ہرگز بھی نہیں تھی، کیونکہ گھڑی کے اندر کانٹے پہ موجود ضرب کا نشان جسے وہ بچپن سے دیکھتی آ رہی تھی وہ اس گھڑی کے کانٹے پہ موجود تھا، اور گھڑی کے الفابیٹ اسے آج بھی اچھی طرح یاد تھے۔ ٹی پیچھے والے میٹل کے حصے پہ بڑا سا تھا۔ یہ گھڑی تو جی میں نے بیگم صاحبہ کے پاس دیکھی تھی، بلکہ آپ کی شادی سے پہلے ہی تو انہوں نے مجھے یہ گھڑی دی تھی کہ اس کو پھینک دوں، تو میں نے یہاں بیسمنٹ میں لا کے رکھ دی۔ شمع عرا کو گھڑی کے متعلق بتانے لگی، جسے سن کر عرا کنفیوز ہو گئی۔ ڈیڈ کی واچ آنٹی کے پاس؟ عرا دل میں سوچتے ہوئے خود سے بولی، شمع ایسا ہے کہ تم اوپر جاؤ اور یہ میرا موبائل بھی اپنے ساتھ لے جاؤ، اسے میرے کمرے میں رکھ دو، میں تھوڑی دیر میں آ جاؤں گی۔ عرا کو لگا کہ اسے تھوڑی دیر کے لیے یہاں اکیلے ٹھہرنا چاہیے، تو اس نے شمع کو اپنا موبائل پکڑایا اور واپس جانے کا کہا۔ شمع عرا کا موبائل لیتی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ بیسمنٹ کا دروازہ ویسے ہی کھلا چھوڑ کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ عرا نے واچ کو ایک اسٹول پہ رکھتے ہوئے سامنے فرنیچر پر سے بڑی سی چادر ہٹائی تو اسے بڑے سے آئینے میں اپنا عکس نظر آیا۔ یہ پرانے طرز کا بنا ہوا ایک سنگار میز تھا۔ اس کے آئینے سے اسے اپنے پیچھے بیسمنٹ کا دروازہ نظر آنے لگا۔ عرا اس کی ساری درازیں ایک ایک کر کے کھولنے لگی۔ تبھی اچانک عرا کو محسوس ہوا کہ بیسمنٹ کے دروازے پہ کوئی موجود ہے۔ شیرو کے بارے میں سوچ کے اس نے پیچھے مڑ کے دیکھنا گوارا نہیں کیا، مگر جیسے ہی بیسمنٹ کا دروازہ بند ہوا تو ایک دم پورے بیسمنٹ میں اندھیرا چھا گیا۔ وہ جلدی سے پیچھے مڑی۔ یہ دروازہ کس نے بند کیا ہے؟ کھولو دروازے کو۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتی دروازے کی جانب گئی۔ یہ حرکت کون کر سکتا تھا؟ ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے سے وہ نسوانی ہاتھ دیکھ چکی تھی، مگر اسے چہرہ نظر نہیں آیا تھا۔ شمع دروازہ کھولو۔ جب عرا اندر سے دروازہ نہیں کھول پائی تو اس نے دروازے کو بجاتے ہوئے شمع کو پکارا، لیکن شمع وہاں موجود ہوتی تو یقیناً دروازہ کھول دیتی۔ پلیز دروازہ کھولو، میرا دم گھٹ رہا ہے اندر۔ عرا بے بسی سے دروازہ پیٹتے ہوئے بولی۔ اسے پچھتاوا ہونے لگا کہ آخر اس نے اپنا موبائل شمع کو کیوں دے دیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں اسے چوہے کی آواز آنے لگی، بلکہ وہاں ایک نہیں بلکہ ایک سے زائد چوہے موجود تھے جو اسے اندھیرے میں نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن ان کی آوازیں سن کر عرا کو خوف سا محسوس ہونے لگا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے،
میں مر جاؤں گی، پلیز کوئی دروازہ کھولو۔ ایرا وہیں سیڑھیوں پہ دروازے کے پاس بیٹھتے ہوئے رونے لگی۔ دوپہر کے وقت بھلا گھر کے اس پچھلے حصے میں کون آتا جو اس کی مدد کرتا؟ زیاد تو آفس میں موجود تھا۔ وہ گہری نیند میں سو رہا تھا جب اس کے کمرے میں شیرو آ کر ریان کی شرٹ کو اپنے منہ سے کھینچنے لگا۔ تنگ نہیں کرو شیرو، جاؤ یہاں سے۔ ریان نے شیرو کو نیند میں بولتے ہوئے دوسری جانب کروٹ لے لی تو شیرو نے زور زور سے بھونکنا شروع کر دیا۔ واٹ ہیپنڈ؟ ریان نیند سے بیزار ہوتا ہوا شیرو سے پوچھنے لگا۔ شیرو ایک مرتبہ دوبارہ اس کی آستین کھینچتا ہوا اسے باہر لے جانے لگا۔ شمع، کیا کھانا نہیں دیا تم نے آج شیرو کو؟ ریان تیز آواز میں شمع کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھنے لگا۔ ریان بھائی، تھوڑی دیر پہلے تو اس کا کھانا رکھ کے آئی تھی۔ شمع کچن سے نکلتے ہوئے ریان کو بتانے لگی۔ وہی اپنے کمرے سے عشوہ نکل کے آئی، جسے دیکھ کے شیرو اس پہ غصے میں جھپٹا۔ ریان، میں کسی دن مار ڈالوں گی آپ کے اس منحوس کتے کو۔ اپنے بازو پہ شیرو کے ناخنوں کے نشان دیکھ کر عشوہ غصہ کرتے ہوئے ریان سے بولی۔ شیرو، کیا پرابلم ہے؟ ریان شیرو کی بیلٹ پکڑتا ہوا اسے عشوہ کے پاس سے ہٹا کے پوچھنے لگا، لیکن وہ مسلسل عشوہ پہ غصہ کرتا ہوا بھونکے جا رہا تھا۔ اور پھر شیرو ایک مرتبہ دوبارہ ریان کی شرٹ پکڑ کر اسے کھینچتا ہوا لان کی طرف لے جانے لگا۔ زیاد، پلیز مجھے بچا لو، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، میں مر جاؤں گی یہاں پہ۔ ایک مرتبہ پھر وہ اسی سنسان قبرستان میں گہری قبر کے اندر موجود تھی، جہاں مکھوٹے میں اپنا چہرہ چھپائے ایک وجود اس پر مٹی ڈال رہا تھا۔ ایرا کا وجود آدھے سے زیادہ مٹی میں ڈھک چکا تھا، مگر وہ مسلسل زیاد کو مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ زیاد بالکل خاموش کھڑا ایرا کو دیکھ رہا تھا۔ اپنی موت کا سوچ کر ایرا پہلے ہی اپنی زندگی سے ہارتے ہوئے آنکھیں بند کر چکی تھی۔ ایرا! تب ایک مردانہ آواز کی پکار اس کے کانوں نے سنی، مگر وہ آواز زیاد کی آواز نہیں تھی۔ ایرا، آنکھیں کھولو، یہاں دیکھو مجھے۔ وہ آواز ایرا کو اپنے بے حد قریب سے آئی۔ کوئی اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھا کے اسے گہری قبر سے باہر نکال رہا تھا۔ زیاد! بند آنکھوں کے ساتھ ایرا کے لب ہلکے سے ہلے۔ نہیں ریان! ایرا، آنکھیں کھولو پلیز۔ مردانہ آواز پہ ایرا نے اپنی آنکھیں کھولیں تو ریان کو اپنے پاس موجود پایا۔ یہ کوئی قبر نہیں تھا بلکہ یہ بیسمنٹ تھا، جہاں وہ خوف سے بے ہوش ہو چکی تھی اور مدد کے لیے کسی کو پکار رہی تھی۔ ایرا کو یاد آنے لگا، ریان؟ ایرا نے غائب دماغی میں ریان کو دیکھتے ہوئے اس کا نام پکارا۔ اسے گہری قبر سے باہر نکالنے والا یہی چہرہ تھا، اس کی جان بچانے والا۔ ایرا کی آنکھیں دوبارہ بند ہونے لگی۔ شمع، جلدی پانی لے کے آؤ۔ ریان نے ایرا کا سر اونچا کر کے اپنا بازو اس کے شانے پہ پھیلاتے ہوئے سہارا دے کے ایرا کو بٹھانے کی کوشش کی۔ ایرا، آنکھیں کھولو، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے تمہیں؟ ریان پریشانی کے عالم میں ایرا کی بند آنکھیں دیکھ کے اس کا گال تھپ تھپاتا ہوا اسے پکارنے لگا، مگر اس نے آنکھیں نہیں کھولی۔ شیرو ابھی بھی وہیں اس کے پاس موجود تھا۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ یہاں پہ مت رکیں، معلوم نہیں یہ دروازہ کیسے بند ہو گیا۔ شمع ریان کو پانی کا گلاس تھماتے ہوئے افسوس کرتے ہوئے بولی۔ باتوں پہ وقت ضائع مت کرو، جاؤ جلدی سے رؤوف سے بولو کہ گاڑی سٹارٹ کرے، اسے ہاسپٹل لے کر جانا پڑے گا۔ ریان نے شمع سے بولتے ہوئے ایرا کے بے ہوش وجود کو اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا تو اس کی نظر اسٹول پہ رکھی گھڑی پہ پڑی۔ وہ بازوؤں میں موجود ایرا کا چہرہ دیکھنے لگا، لیکن یہ وقت کوئی اور بات سوچنے کا نہیں تھا۔ وہ ایرا کو اٹھائے بیسمنٹ سے باہر نکلنے لگا۔ مبارک ہو آپ کو، آپ کی مسز پریگننٹ ہے۔ ریان لیڈی ڈاکٹر کے منہ سے ایسی بات سن کر کافی دیر تک کچھ بول نہ سکا، بس خاموش نظروں سے اس ڈاکٹر کا چہرہ دیکھتا رہا۔ سم تھنگ رانگ مسٹر ریان؟ لیڈی ڈاکٹر ریان کے یوں دیکھنے پہ اس سے پوچھنے لگی تو وہ ایک دم ہوش میں آیا۔ شی از ناٹ مائی وائف۔ ہسبینڈ کو کال کر کے بلایا ہے، وہ آتا ہوگا۔ ریان لیڈی ڈاکٹر سے بول کر اس کے کمرے میں رکا نہیں تھا، اٹھ کر باہر نکل گیا، جبکہ لیڈی ڈاکٹر تعجب سے اس مرد کو دیکھنے لگی جو تھوڑی دیر پہلے اس لڑکی کے لیے کس قدر فکر مند اور پریشان نظر آ رہا تھا۔ ایرا، میری جان اپنی آنکھیں کھولو۔ زیاد کی آواز پہ ایرا نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولی۔
زیاد نے ارا کا ہاتھ پکڑا، اپنے ہونٹوں سے لگایا۔ اس وقت وہ ہسپتال کے کمرے میں موجود تھی اور ریان کے کال کرنے پہ زیاد اس کے پاس پہنچ چکا تھا۔ تم کیوں گئی تھیں بیسمنٹ میں؟ اس کا لاک خراب ہے۔ اگر ریان وہاں نہیں پہنچتا تو؟ کیوں کی تم نے یہ حماقت؟ جانتی ہو ریان کی کال سن کے میں کس قدر پریشان ہو گیا تھا تمہارے لیے۔ زیاد اسے ہوش میں آتا دیکھ کر بولا۔ ارا کے اٹھ کے بیٹھنے پہ زیاد اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لے چکا تھا۔ وہ ارا کے یوں بے ہوش ہو جانے پہ پریشان تھا۔ کیا ریان نے میری ہیلپ کی ہے؟ زیاد کے بازوؤں میں ہلکی آواز میں ارا نے اس سے پوچھا۔ ہاں، دوسری بار اس نے تمہیں بچایا ہے۔ زیاد سوئمنگ پول والا سین یاد کرتا ہوا اس سے بولا۔ نہیں، تیسری بار، ارا آہستہ آواز میں بولی۔ تیسری بار؟ زیاد اس سے الگ ہوتا ہوا سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ ہاں، مجھے بار بار ایک خواب دکھائی دیتا ہے۔ میں مشکل اور تکلیف میں تھی، وہاں میری کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، اور جو ہے وہ میری مدد نہیں کر رہا، مگر ریان آ کر مجھے اس مشکل سے نکالتا ہے اور اس تکلیف سے نجات دلاتا ہے۔ ارا کھوئی ہوئی زیاد سے بولی تو زیاد غور سے اسے دیکھنے لگا۔ ارا اچانک کچھ یاد کرتے ہوئے بولی، زیاد، بیسمنٹ کا دروازہ کسی نے جان بوجھ کے بند کیا تھا۔ میں نے خود دیکھا تھا کسی کو دروازہ بند کرتے ہوئے۔ ارا کی بات سن کر زیاد ارا کا چہرہ دیکھنے لگا۔ تم کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ ماں نے یہ کام کیا تھا؟ بے شک ارا منہ سے کچھ نہ بولے، مگر زیاد جانتا تھا کہ وہ یہی سمجھ رہی ہوگی، اس لیے سنجیدگی سے ارا سے پوچھنے لگا۔ زیاد، میں اپنے اور تمہارے رشتے کے بیچ میں کوئی دوری نہیں چاہتی۔ میں اگر اپنے منہ سے نام لوں گی تو تمہیں مجھ پہ غصہ آنے لگے گا، شاید تم میرا یقین بھی نہ کرو، جبکہ تم خود بھی جانتے ہو کہ میرا وجود سکندر ولا میں پہلے ہی دن سے کس کو کھٹک رہا ہے۔ ارا نے بے شک ماہنور کو دروازہ بند کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا یہ کام نہیں کر سکتا۔ آئی ایم سوری میری جان، مجھے تمہاری طرف سے یوں غافل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اپنے پروجیکٹ کو لے کر میں کچھ دنوں سے اس قدر مگن ہو گیا کہ تم پہ دھیان ہی نہیں دیا۔ شکر ہے کہ آج ریان وہاں بروقت پہنچ گیا۔ اگر تمہیں یا میرے بچے کو کوئی نقصان پہنچ جاتا تو میں کبھی بھی خود کو معاف نہیں کر پاتا۔ زیاد ارا کے وجود کو نرمی سے حصار میں لیے ہوئے بولا تو بچے والی بات پہ ارا بری طرح سے چونکی اور زیاد سے الگ ہوتی ہوئی حیران آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ ارا کے تاثرات دیکھ کر زیاد آہستگی سے مسکرایا۔ جانتی ہو ارا، ایک شوہر اپنی بیوی کو سب سے زیادہ کس وقت اپنے دل کے قریب محسوس کرتا ہے؟ جب وہ اسے اولاد دینے والی ہوتی ہے۔ زیاد نے ارا سے کہتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہونٹوں سے لگایا اور اس کا چہرہ تھام کر اپنے چہرے کے قریب کیا۔ آئی پرومس، اب میں خود سے تمہارا ہر طرح سے خیال رکھوں گا۔ میرا سارا وقت، میری ساری توجہ اب صرف اور صرف میری پیاری سی بیوی کے لیے ہوگی۔ کاش یہ 9 ماہ جلدی سے گزر جائے۔ میرے لیے میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن وہ ہوگا جب میری اولاد میری گود میں ہوگی۔ زیاد کی باتوں پر اور اس کی ایکسائٹمنٹ دیکھ کر ارا اپنے آنسو پونچھتے ہوئے مسکرا دی۔ یہ خوشی کے آنسو تھے جو اولاد جیسی نعمت کی خبر سن کر اس کی آنکھوں سے نکل پڑے تھے۔ زیاد نے ارا کی پیشانی پر اپنے ہونٹ رکھے، تبھی دروازے پہ نوک ہوا۔ اس نے روم کا دروازہ کھولا تو ریان دروازے پہ کھڑا تھا، ہاتھوں میں بکے لیے ہوئے۔ اندر آ جاؤ۔ زیاد نے دروازے سے ہٹتے ہوئے ریان کو اندر آنے کی جگہ دی۔ زیاد اس کی سرخ آنکھوں کو غور سے دیکھنے لگا۔ صبح سے مائیگرین کا درد ہو رہا تھا، ابھی بھی خود کو ٹھیک محسوس نہیں کر رہا۔ 2 بار پین کلر لی ہے، اب واپس جا کے نیند لوں گا تو درد بہتر ہو جائے گا۔ اس سے پہلے کہ زیاد اس سے سرخ آنکھوں کے متعلق پوچھتا، ریان نے پہلے ہی بولنا شروع کر دیا۔ بائی دا وے، کنگریچولیشنز، آج یقیناً تم دونوں کے لیے خوشی کا دن ہے اور میں تمہارے لیے دل سے خوش ہوں۔ ریان زیاد کو دیکھتا ہوا بولا تو زیاد خاموشی سے ریان کا چہرہ دیکھنے لگا جس پہ مسکراہٹ بھی تھی۔ سرخ آنکھوں کے ساتھ اس کے چہرے پہ سجی مسکراہٹ دیکھ کر زیاد مسکرا نہ سکا۔ وہ اس کے درد کو سمجھتا تھا، یہ درد اس کے سر میں نہیں بلکہ دل میں ہو رہا تھا۔ کانگریٹس، ریان پھولوں کا بوکے ارا کی جانب بڑھاتا ہوا بولا تو ارا نے زیاد کو دیکھا۔ اس کو مت دیکھو، میرا بھائی کنزرویٹو نہیں ہے کہ میرے تم سے بات کرنے پہ یا بوکے دینے پہ ناراض ہو جائے۔
میری دعا ہے کہ زیاد کے ساتھ تم ہمیشہ خوش رہو۔ ریان ایرا کو بکے تھماتا ہوا ہسپتال کے کمرے سے باہر چلا گیا۔ ایرا زیاد کو دیکھنے لگی۔ شاید اب دوبارہ سے زیاد ریان کا سوچ کر ڈسٹرب ہو جاتا، مگر زیاد اسمائل دیتا ہوا ایرا کے پاس چلا آیا۔ میں آج کے دن ملی ہوئی اس خوشی کو تمہارے ساتھ سیلیبریٹ کرنا چاہتا ہوں، زیاد نے ایرا کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا تو ایرا اسمائل دیتی ہوئی اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتی بیڈ سے اتر کر کھڑی ہو گئی۔ کہاں غائب رہے آج سارا دن؟ یہ کون سا وقت ہے گھر آنے کا؟ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تمہاری ماں گھر میں تمہارا انتظار کر رہی ہوتی ہے؟ اپنے کمرے کی کھڑکی سے زیاد کی گاڑی سے ایرا کو اترتا دیکھ کر ماہنور انتظار میں تھی کہ کب زیاد اس کے کمرے میں آتا اور کب وہ اس سے دیر سے گھر آنے کا شکوہ کرتی۔ آج میں آپ کے کسی سوال کا جواب دینے نہیں آیا ہوں ماں، بلکہ آج میں آپ سے اپنے سوالوں کا جواب طلب کرنے آیا ہوں۔ آپ نے آج جو کچھ ایرا کے ساتھ کیا ہے، آپ کے اس عمل سے میرا بہت زیادہ دل دکھا ہے۔ ماہنور کو عشوہ اور شمع سے سارے قصے کا معلوم ہو چکا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ بیسمنٹ کے دروازے کا بند ہونے کا الزام اسی پر آئے گا، جو کہ اس نے ہرگز نہیں کیا تھا۔ ماہنور کرسی سے اٹھ کر چلتی ہوئی زیاد کے پاس آئی۔ صرف تمہاری وجہ سے میں ابھی تک اس لڑکی کو سکندر ولا میں برداشت کر رہی ہوں زیاد۔ اگر مجھے اس کے ساتھ کچھ کرنا ہوتا تو میں بہت پہلے کر گزرتی، اور میں جو اس کے ساتھ کرتی نا، وہ چوری چھپے نہیں کرتی، بلکہ سب کے سامنے بنا کسی سے ڈرے کرتی اور اس کا اعتراف بھی کرتی۔ میں نے بیسمنٹ کا دروازہ بند نہیں کیا تھا اور نہ میں اس وقت گھر میں موجود تھی۔ اب آگے سے اگر تم نے مجھے کچھ بھی بولا تو میں بھول جاؤں گی کہ تم میری وہ اولاد ہو جو مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے۔ ماہنور نے زیاد کو آنکھیں دکھاتے ہوئے اپنی پوری بات مکمل کی، اور جو بھی کہا بالکل سچ کہا تھا۔ اور آپ بھی صرف ایک بات یاد رکھیے گا ماں، ایرا اب صرف میری بیوی نہیں بلکہ اب وہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ شی از پریگننٹ۔ اگر اسے یا پھر میرے بچے کو کسی بھی طرح کا کوئی بھی نقصان پہنچتا ہے تو میں اسی وقت سکندر ولا چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ زیاد اپنی بات مکمل کر کے رکا نہیں تھا، بلکہ ماہنور کے کمرے سے چلا گیا تھا، جبکہ ماہنور زیاد کی بات سن کے گنگ رہ گئی تھی۔ ماں بننے والی ہے؟ وہ زیاد کے الفاظ دہراتے ہوئے بالکل خاموشی سے دوبارہ کرسی پہ بیٹھ گئی۔ رات کا دوسرا پہر تھا۔ عشوہ کے کمرے کا دروازہ اس نے کمرے میں داخل ہو کر اندر سے لاک کیا تو کھٹکے کی آواز سے عشوہ کی آنکھ کھل گئی۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر چلتی ہوئی ریان کے پاس آئی۔ آپ اس وقت میرے کمرے میں؟ عشوہ اپنے کمرے میں رات کے اس پہر ریان کی آمد پر چونکی، مگر ریان نے منہ سے کچھ بھی بولے بغیر عشوہ کی بات کے جواب میں زوردار تماچا اس کے منہ پہ مارا، تو وہ شوق کی کیفیت میں اپنے گال پہ ہاتھ رکھے ریان کو دیکھنے لگی، جو اس کے منہ پہ تماچا مارنے کے بعد بالکل پرسکون انداز میں اس کے سامنے کھڑا تھا۔ بیسمنٹ کا دروازہ کیوں بند کیا تھا تم نے؟ ریان کی بات سن کر عشوہ ایک پل کے لیے بری طرح سے چونکی اور دوسرے پل ہی سنبھل کر بولی، میں ایسی حرکت کیوں کروں گی، اور وہ بھی تب جب کوئی بیسمنٹ میں موجود ہو؟ میں نے بیسمنٹ کا دروازہ بند نہیں کیا تھا۔ عشوہ ریان کو دیکھتے ہوئے اسے بتا رہی تھی، تبھی ریان نے دوسرا تماچا اس کے گال پہ رسید کیا۔ ریان! عشوہ صدمے اور حیرت سے ملے جلے تاثرات لیے ریان کو دیکھ کر اس کا نام پکارنے لگی۔ یہ تھپڑ تمہارے جھوٹ بولنے کی سزا ہے۔ میرے سامنے تم اس بات سے انکار نہیں کر سکتی کہ تم نے بیسمنٹ کا دروازہ بند کیا تھا۔ میں صرف تم سے وجہ پوچھنے آیا ہوں کہ تم نے ایسا کیوں کیا تھا ایرا کے ساتھ۔ ریان اپنے ٹراؤزرز کی پاکٹ میں دونوں ہاتھ ڈالتے عشوہ سے پوچھنے لگا، آپ اس معمولی سی لڑکی کے لیے مجھ پہ ہاتھ اٹھائیں گے ریان؟ عشوہ غصے میں ریان کے سامنے بولی تو ریان نے اس کے قریب آ کر اس کا منہ جبڑے سے پکڑ لیا۔ وہ معمولی لڑکی نہیں ہے، وہ یہاں اس جگہ ریان سکندر کے دل میں بستی ہے۔ ریان اپنی انگلی سے اپنے دل کی طرف اشارہ کرتا ہوا بولا اور جھٹکے سے عشوہ کا پکڑا ہوا منہ چھوڑا۔ اور جو لڑکی ریان سکندر کے دل میں اپنی محبت کا ڈیرا جما لے وہ معمولی لڑکی نہیں ہو سکتی۔ اگر تم نے دوبارہ ایرا کو معمولی سمجھ کر اس کے ساتھ کچھ بھی غلط کیا تو تمہارا یہ چہرہ اور تمہارا حشر دونوں بگاڑ کے رکھ دوں گا۔ ریان عشوہ کو وارن کرتا ہوا اس کے کمرے سے باہر چلا گیا۔
اس 2 ٹکے کی لڑکی کی خاطر آپ کو مجھ پہ ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا ریحان۔ اب میں اسے چھوڑوں گی نہیں۔ جب تک وہ لڑکی سکندر ولا میں رہے گی تب تک آپ کے دل میں محبت بن کر سانس لیتی رہے گی۔ اسے آپ کے دل سے نکالنے کے لیے آشو اب کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ شاید بھائی کو بھی اپنے رشتے کی قربانی دینی پڑے، لیکن میں اب آپ کو حاصل کر کے ہی رہوں گی ہر قیمت پر۔ عشوہ غصے میں خود سے عہد کرتے ہوئے بولی۔